اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جو تاریخی اہمیت رکھتا ہے، ایک لمحہ جو ہندوستان کے مسلمانوں اور پوری مسلم امت کے لیے گہری اہمیت رکھتا ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متاقی بہت جلد دارالعلوم دیوبند کا دورہ کرنے والے ہیں، جو اتر پردیش کے سہارنپور میں واقع ایک معزز اور تعلیمی مرکز ہے۔ یہ دورہ 11 اکتوبر 2025 کو ہوگا اور ان کے ہندوستان کے 6 سے 8 دن کے آدھیکارک سفر کا حصہ ہے۔ یہ وہ پہلا موقع ہوگا جب طالبان کی حکومت کا کوئی اعلیٰ عہدیدار ہندوستان کا دورہ کرے گا، 2021 میں ان کے دوبارہ اختیار سنبھالنے کے بعد۔ متاقی کا دیوبند پہنچنا صرف ایک سیاسی ملاقات نہیں بلکہ روحانی سفر ہے، ایک ایسی جگہ کا جہاں سے دیوبندی سوچ کا آغاز ہوا، جس نے صدیوں تک اسلامی علم اور تعلیم کی روشنی پھیلائی اور جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں عزت اور احترام رکھتا ہے۔ اپنے اس دورے میں متاقی صاحب دارالعلوم کے معزز علماء سے ملاقات کریں گے، وہ علماء جو مولانا قاسم نانوتوی جیسے بانی مدارس کی وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ 11 اکتوبر کی صبح جب متاقی دیوبند کے وسیع کیمپس میں قدم رکھیں گے تو وہاں ان کا استقبال عزت اور محبت سے کیا جائے گا۔ بات چیت شاید اس ایتہاسک ہال میں ہو جہاں صدیوں سے علم کی روشنی جلتی رہی ہے، جہاں قرآن، حدیث اور تفسیر کے سبق دیے جاتے ہیں۔ متاقی خود دیوبند کو ایک روحانی مرکز مانتے ہیں اور شاید وہ وہاں کی لائبریری اور ان پرانی کلاس رومز کا دورہ بھی کریں جہاں سے دیوبندی تحریک کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ دیوبند کے بعد متاقی آگرہ بھی جائیں گے، جہاں وہ تاج محل کا دیدار کریں گے جو ہندوستان کی تہذیب اور فن کا عالمی نشان ہے۔ اس کے بعد وہ دلی میں حکومتی افسروں، بزنس لیڈرز اور افغان ڈائسپورا سے ملاقات کریں گے۔ لیکن ان سب میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے دیوبند کا دورہ، کیونکہ یہ صرف ملاقات نہیں بلکہ دو اسلامی تہذیبوں کے دلوں کا ملن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دورہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے، صبر، علم اور ایمان کا۔ یہ وہ جگہ ہے جس نے مسلمانوں کو اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ایک مضبوط اور محبت بھرا ہندوستان بنانے کا پیغام دیا۔ آج ہندوستان میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، جو پوری دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی میں سے ایک ہیں۔ ان کے لیے دیوبند ایک نشان فخر ہے۔ متاقی کا یہاں آنا اس بات کی تصدیق ہے کہ دنیا آج بھی ہندوستانی مسلمانوں کی علمی اور روحانی قوت کو مانتی ہے۔ لیکن یہ فخر کا وقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری کا بھی لمحہ ہے، کیونکہ ہندوستانی مسلمان آج بھی کئی چیلنجوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ تعلیم کی کمی، معاشی، اکنامک پریشانیاں اور کبھی کبھی سماجی بے اعتباری۔ متاقی کا دورہ، جو کہ ہندوستان اور طالبان کے درمیان نئے رشتے کی شروعات بھی ہے، ایک موقع کی طرح ہے جہاں بات صرف سیاست کی نہیں بلکہ عزت اور پہچان کی بھی ہے۔ دیوبند کا یہ دورہ صرف ایک نشانی نہیں بلکہ ایک موقع ہے تعاون، کوآپریشن کا۔ امیر خان متاقی اور دیوبند کے علماء کے درمیان جو باتیں ہوں گی وہ شاید آنے والے وقت میں مسلم امت کے تعلقات کو مضبوط کریں۔ ان ملاقاتوں کے ذریعے افغانستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے بیچ تعلیمی اور تہذیبی تبادلے بڑھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھنے اور آگے بڑھنے کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ دیوبند کے علماء جو علم اور عقل کے رکھوالے ہیں، متاقی کو یہ یاد دلا سکتے ہیں کہ اسلام کا اصل پیغام انصاف، رحم اور محبت ہے۔ یہ دورہ یہ بھی ثابت کرے گا کہ ہندوستان کے مسلمان دنیا سے الگ نہیں بلکہ دنیا اسلام کا اہم حصہ ہے۔ دیوبند ہمیشہ سے پل کی طرح رہا ہے جو مذہب اور معاشرے، سوسائٹی کے بیچ بیلنس بناتا ہے، اور اب پھر سے یہ دورہ روحانی اور دنیاوی اتحاد کا ایک موقع بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بات چیت کیسے آگے بڑھے تاکہ ہندوستان کے مسلمان عزت اور آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اسلامی اصولوں کے مطابق ان ملاقاتوں کی بنیاد عدل، انصاف اور رحمت، مہربانی پر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے بات تعلیم کی ہونی چاہیے، کیونکہ تعلیم ہی اصلی طاقت ہے۔ مسلمان علاقوں میں آج بھی کچھ جگہوں پر پڑھائی کے موقع کم ہیں۔ دیوبند کے علماء متاقی سے کہہ سکتے ہیں کہ افغان اور ہندوستانی مدارس یا یونیورسٹیز کے بیچ اسکالرشپس اور ایکسچینج پروگرامز شروع کیے جائیں۔ متاقی افغان سرکار کی طرف سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں
कि अफगान स्टूडेंट्स देवबंद में तालीम हासिल करेंगे और हिंदुस्तानी उलेमा काबुल जाकर इल्म फैलाएंगे। दूसरा अहम मुद्दा है माशी इकोनॉमिक बेहतरी का। कई हिंदुस्तानी मुसलमान छोटे कारोबार करते हैं लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। देवबंद के उलेमा मुत्ताकी से कह सकते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मौके तलाशे जाएं, जिससे आम मुसलमानों को रोजगार और कारोबार में सहूलत मिले। इसके अलावा समाजी और तहजीबी मसाइल पर भी बात जरूरी है। भारत का असल हुस्न है मजहबी हमाहंगी, कम्युनल हार्मनी। कभी कभी गलतफहमियां पैदा होती हैं, मगर इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। देवबंद के उलेमा मुत्ताकी के साथ मिलकर इंटरफेथ डायलॉग और कम्युनिटी प्रोग्राम्स शुरू करने की तजवीज दे सकते हैं। इससे नफरत की दीवारें गिरेंगी और मोहब्बत का पैगाम फैलेगा। मुत्ताकी भी अफगानिस्तान के अपने तजुर्बे से बता सकते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ कौमें मिलकर अमन कायम कर सकती हैं। और सबसे अहम बात, ये मुलाकातें सियासी नहीं बल्कि इंसानी और रूहानी उसूलों पर होनी चाहिए। देवबंद के उलेमा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वो सिर्फ रहनुमा नहीं बल्कि उम्मत के रहबर हैं। उन्हें चाहिए कि मुत्ताकी के साथ ऐसी बातचीत करें जो अमली और रूहानी दोनों हों। वो एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी कर सकते हैं जिसमें कहा जाए कि हर मुसलमान को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी हो और साथ ही वो अपने मुल्क की तरक्की में बराबर का हिस्सा ले। देवबंद के उलेमा को यह भी याद रखना चाहिए कि औरतों की तालीम और तरक्की भी उतनी ही जरूरी है। तालिबान के नजरिए पर भले ही इख्तिलाफात हों, मगर उलेमा मुत्ताकी के सामने जैसी अजीम आलिमाओं की मिसाल पेश कर सकते हैं जो इस्लाम में औरत की इल्मी और इखलाकी हैसियत को साबित करती है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये वक्त एक पुकार है, अपनी कौम, अपने मजहब और अपने वतन के लिए कुछ करने की पुकार। अब वक्त है तालीम हासिल करने का, अमन और इत्तेहाद फैलाने का और समाज में अपना किरदार मजबूत करने का। देवबंद की ये मुलाकात हमें याद दिलाती है कि हमारी तारीख इज्जत की है और हमारा भविष्य उम्मीद का। गालिब की शायरी से लेकर देवबंद के इल्म तक हिंदुस्तानी मुसलमानों ने इस मुल्क की रूह को समृद्ध किया है। अब वक्त है इस विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। जरा सोचिए, कोई छोटी सी लड़की यूपी के किसी गांव में ये खबर सुनकर ख्वाब देखती है कि वो भी आलिमा बनेगी। कोई नौजवान दिल्ली में अफगान ताजिर से बिजनेस जोड़कर अपना कारोबार बढ़ाता है। और कोई मोहल्ला जहां मुसलमान और गैर मुसलमान मिलकर एक दूसरे का हाथ थामते हैं। यही तो है असल हिंदुस्तान की रूह। मुत्ताकी और देवबंद की मुलाकात शायद इसी अमन और इत्तेहाद की चिंगारी को हवा दे। कुरान का पैगाम याद रखिए और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फूट मत डालो। सूरह आले इमरान दुआ है कि यह तारीखी लम्हा हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए इज्जत, आजादी और तरक्की का नया दौर लेकर आए। आमीन।